بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت کا الٹیمیٹم صرف افغان باشندوں کے لیے نہیں بلکہ تمام غیر ملکی غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وفاقی حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے تو افغانستان کے لوگوں کے لیے حکم، کیونکہ سب سے زیادہ لوگ پاکستان میں غیر ملکی غیر قانونی طور پر جو مقیم ہے وہ افغان ہیں۔ یہ ہمارا بارڈر ان کے لیے اس طرح کھلا ہوتا تھا جیسے آپ ایک پل سے دوسرے سائڈ پر جا رہے ہوں، کوئی آپ کی روک ٹوک نہیں تھی۔ اب پاکستان میں 30-40 لاکھ افغانی یہاں مقیم ہیں۔ ان افغانیوں کی وجہ سے ان کی آڑ میں دہشت گرد پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت پریشان ہے۔ شاید حکومت نہ سخت ایکشن نہ لیتی، لیکن مجبوراً مجھے لگتا ہے کہ حکومت اب کی بار غیر ملکی ان افغانیوں کو، ان غیر قانونی طور پر مقیم ان افغانیوں کو ہر قیمت پر پاکستان چھوڑنے پر مجبور کرے گی۔ اس حوالے سے میں ایک بات بتاؤں کہ 2 روز قبل افغان ایشو پر بلیک ہول نامی ایک NGO کی زیر اہتمام ایک سیمینار ہو رہا تھا، اور DC صاحب کے حکم سے اس سیمینار نہیں ہونے دیا گیا۔ بڑی بیہودہ طریقے سے پولیس آئی اور انہوں نے سیمینار نہیں ہونے دیا۔ اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنی بھی ٹالرنس نہیں رہی ہے کہ ہم کوئی افغانستان کے ایشو پر کوئی سیمینار بھی منعقد کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، اس پر ہم آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے آگے چلیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، سرفراز بگٹی صاحب کا بیان تو ایک ایسا ہے جو گول مول کر کے انہوں نے بات کی ہے۔ ہمارے ہاں کو 30-40 لاکھ افغانی موجود ہیں، کچھ کے پاس قانونی طور پر پاکستان میں قیام کے اجازت نامے موجود ہیں، ان سے پاکستان کو کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اتنے واقعات ہوئے ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ افغانستان سے آتے ہیں۔ ہم نے ایک زمانے میں ترکوں کی سرحد ہو یا بلوچستان میں بارڈر ہو افغانستان کے ساتھ ملنے والا چمن سے، لوگ ایسے آتے تھے جیسے آپ ایک دریا کے اس کنارے سے دوسرے کنارے پہ پل کراس کر کے آ رہے ہوں، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ایک پرچی پہ لوگ چلے جاتے تھے، ایک پرچی پہ لوگ آ جاتے تھے۔ اب پاسپورٹ کا پاسپورٹ لازمی قرار دیا گیا ہے، اس سے کافی روک ٹوک ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ایسے لوگ پاکستان میں آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو افغانستان سے دہشت گردی کے لیے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی حکومت نے بڑا سیریس ایکشن لیا ہے اس میں، اور ایک ٹارگٹ مقرر کیا ہے۔ چلیے 30-40 لاکھ میں سے وہ اگر 5-10 لاکھ اگر چلے جائے تو بڑی بات ہے، لیکن مشکل ہے۔ ان سب کے لیے جنت ہے پاکستان۔ پاکستان میں آ کر کاروبار کرتے ہیں، کماتے ہیں، یہیں سے چیزیں لے کے جاتے ہیں، افغانستان بھی کاروبار کرتے ہیں، یہاں بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک ان کے لیے پاکستان کے مختلف شہر ذرائع آمدن کا ایک ذریعہ بن گئے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ سوشل ایشو بھی پیدا ہو چکے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں افغانوں کا عمل دخل کتنا بڑھ گیا۔
ٹھیک ہے، جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں افغانی، ان کو نیشنلٹی دی جا سکتی ہے. جو پاکستانی زبان اب بولتے ہیں، اب وہ پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہتے. لیکن یہ جو لوگ روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں اور ان کی آڑ میں جو دہشت گرد پاکستان آتے ہیں، یہ سلسلہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ختم کیا جائے. اور اس لحاظ سے حکومت کی میں کارروائی کو سمجھتا ہوں کہ بڑا اہمیت رکھتی ہے اور بڑی سیریس ہے، اور بڑی اعلیٰ سطح پر اس معاملے میں فیصلے ہو چکے ہیں. اس حد تک افغانستان کا یہ مسئلہ کھیلوں میں بھی کیس سیاست کی طرح ہو گیا ہے، داخل ہو گیا ہے. افغانستان نے پاکستان سے کرکٹ کیا جیتا. کپتان نے، جو افغانستان کا کپتان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، یہ جو مجھے ایوارڈ ملا ہے، یہ ان لوگوں کے نام جن کو اب پاکستان سے نکالا جا رہا ہے. بھائی آپ کا ملک تو نہیں ہے نا، ہم تو نہیں افغانستان میں رہنے کے لیے جا رہے، افغانی ہی یہاں آتے ہیں. ہم انہیں اپنا بھائی تصور کرتے ہیں، ان کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں، سلوک اچھا کرتے ہیں، ہماری معیشت کا وہ ایک حصہ بن گئے ہیں. لیکن جب پاکستان میں دہشت گردی ہوگی تو پھر کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا. اگر دہشت گردی بھی ہو رہی ہو، آپ پاکستان میں اپنے کاروبار بھی کر رہے ہوں اور پاکستان سے دولت بھی لے کر اپنے ملک میں جا رہے ہوں، یہ جو سمگلنگ ہوتی رہی ہے پاکستان کی ڈالر کی، بڑی مشکل سے روکا ہے حکومت نے، تو اس میں لوگ ملوث ہیں نا، آپ کے لوگ کی. تو یہ ویسے سرفراز بگٹی صاحب کا بیان تو ویسے ہی ہے کہ یہ تمام غیر ملکیوں کے لیے، تمام ان غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے اعلان ہے. بہرحال اس کی ٹارگٹ زیادہ سے زیادہ ہے افغانستان کے شہری آئیں گے کہ جو یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہے. پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ لے لیے ہیں، لیکن ہیں وہ افغان. کاش کہ وہ افغان پاکستان کا پاسپورٹ لینے کے بعد پاکستانی بن جائیں، لیکن چونکہ وہ افغانی ہیں، وہ افغانستان کا ہی شہری رہنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے پاسپورٹ کو اپنے لیے اس لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی دھندا کریں تو اس میں ان کو آسانی حاصل ہو پاکستانی پاسپورٹ کی وجہ سے. تو یہ وفاقی وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے کہ کسی کے پاس ریفیوجی کارڈ ہے یا ویزا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہے. حکومت ایران سے آنے والے بلوچوں کو بھی نکال رہی ہے. اسی طرح انہوں نے کہا حکومت کا یہ پیغام جو ہے صرف افغان شہریوں کے لیے نہیں ہے، تمام غیر قانونی مقیم افراد کے لیے ہے. کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ غیر قانونی طور پر آئے اور بیٹھ جائے. مجھے معلوم ہے کہ یہاں کئی لوگ طالبان کی حکومت کی وجہ سے پاکستان آئے ہیں، ان میں جرنلسٹوں کی بھی بڑی تعداد ہے. لیکن بہرحال اگر ایسے لوگ ہوں تو ان کو حکومت سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کے لیے انہیں اجازت لینی چاہیے کہ یہاں کے قیام کی. یہ ایک نسلی معاملہ ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک نسلی معاملہ ہے، لیکن یہ نسلی معاملہ نہیں ہے. ہم تمام غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ بلیک ہول میں جو ہوا ہے یہ بھی تو افسوسناک ہے نا. کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. میں کوئی بلیک ہول کا حامی نہیں ہوں، یہ ساری فارن فنڈڈ آرگنائزیشنز ہیں، لیکن اگر پاکستان میں کوئی افغانستان کے بارے میں بات کرتا ہے آزادانہ طور پر اسے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ کوئی افغانستان کے بڑے حامی نہیں ہیں یا افغانیوں کے. یہاں بیٹھ کر یہ غیر ملکی ایجنڈے پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن بہرحال آزادی اظہار پہ اتنی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح پابندی نہیں لگانی چاہیے کہ پولیس جا کر سیمینار کو روک دے. افسوسناک بات ہے، قابل مذمت ہے. حکومت کا اس کا نوٹس لینا چاہیے. حکومت نے کیا نوٹس لینا، کیا کرایہ حکومت کا ہے. حکومت کو شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے اور اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اس سے حکومت کی بدنامی ہوتی ہے. شکریہ.